اکثر میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ ملک سے باہر کمانے جاتے ہیں وہ اتنا بیوی بچوں کو لے کر غافل کیسے ہو جاتے ہیں۔ کمانا اپنی جگہ بھی ضروری ہے، لیکن فاصلہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ میرا نام رابعہ ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور میرے ابا نوکری کے سلسلے میں ملک سے باہر رہتے تھے۔ گھر پر صرف امی اور میں ہی رہا کرتے تھے۔ ابو سال میں ایک آدھ بار جب چھٹی ملتی تو پاکستان کا چکر لگا لیا کرتے اور تقریباً 1 ماہ رہ کر واپس چلے جاتے۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی، ابو کافی اچھی آمدنی کما لیتے تھے اور یوں ہمیں بھی کسی چیز کی کبھی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ زندگی میں سکون ہی سکون تھا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، مگر پھر نہ جانے کس کی بری نظر ہماری خوشیوں کو برباد کر گئی۔ ابو گھر پر نہ ہوتے تھے، اس لیے باہر کے تمام کام زیادہ تر امی خود ہی کیا کرتی تھیں۔ البتہ ابو کے کچھ خاص دوست اکثر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ہمارے گھر آ جایا کرتے تھے۔ اگر کوئی ایسا کام ہوتا جو امی سے نہ ہو پا رہا ہوتا تو وہ آ کر دیا کرتے تھے۔ ابو کے تقریباً تمام دوست ہی مجھے پسند تھے اور وہ بھی سب مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ ابو کے ان دوستوں میں سے ایک دوست جس کا نام کاشف میاں تھا، ان کا ہمارے گھر آنا جانا تھا۔ مجھے یوں ان کا زیادہ تر اپنے گھر آنا جانا بالکل بھی پسند نہ تھا۔ البتہ ابو کے ساتھ ان کے کافی گہرے تعلقات تھے، مگر مجھے ان سے چڑ تھی اور مجھے ان سے الجھن ہوتی تھی۔ میں نے کئی بار امی سے بات کی کہ مجھے چاچا کاشف کا گھر آنا بالکل پسند نہیں، انہیں بولیں کہ وہ ہمارے گھر نہ آیا کریں، مگر امی میری بات کو مذاق میں ڈال دیتی۔ وہ ہر روز بہانے سے ہمارے گھر آنے لگتے اور بجائے اس کے کہ امی انہیں یوں روز گھر آنے سے روکتی، وہ الٹا ان کے ساتھ بیٹھ کر خوب ہنس کر باتیں کیا کرتی۔ مجھے امی پر بھی غصہ آتا، لیکن اب میں کیا کرتی؟ امی سے بھی محبت تھی مجھے، ابو کی غیر موجودگی میں ساری ذمہ داری انہی پر تو تھی، اس لیے میں دانستہ طور پر خاموش رہتی اور اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دیتی۔ میرے امتحانات قریب تھے، اس لیے بس دن رات اپنی پڑھائی پر توجہ رکھتے ہوئے آخر اللہ اللہ کر کے امتحانات بھی ختم ہو گئے۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور میرا رزلٹ بھی آنے کے قریب تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس بار جب آئیں تو میرے لیے کوئی بڑا تحفہ لائیں، مگر عین وقت پر پتا چلا کہ ابو اس بار نہیں آ رہے کیونکہ ان کے فارم میں کچھ ضروری کام چل رہا تھا۔ میں ان کے نہ آنے کی خبر سن کر خوب روئی۔ مجھے ان سے ملے تقریباً 1 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، مگر اب بھی وہ نہیں آئے۔ نتیجے کا دن آیا تو میں بہت دکھی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میری کلاس میں پہلی پوزیشن آئی تھی، مگر ابو کی غیر موجودگی کی وجہ سے میری یہ خوشی کم پڑ گئی۔ خیر، جب امی مجھے لینے اسکول پہنچی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ اکیلی نہیں آئی بلکہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے۔ مجھے لگا شاید ابو آئے ہوں گے، شاید وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتے تھے، مگر جب تھوڑا آگے بڑھی اور قریب جا کر سامنے کھڑے آدمی کو دیکھا تو اس سے میرا جسم کانپنے لگا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی کاشف صاحب تھے۔ میں نے رسمی سی سلام دعا کی اور اپنی سہیلیوں سے ملنے کا بہانہ کر کے وہاں سے چلی آئی۔ گھر آ کے بہت دیر میں ابو کو یاد کر کے روتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں امی اور کاشف صاحب بھی گھر آ گئے، مگر میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ امی نے کافی بار بات کرنے کی کوشش کی مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ میری جب بھی ابو سے بات ہوتی تو میں انہیں واپس آنے کا کہتی، مگر ہر بار وہ یہ بات کہتے کہ اگلے سال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ جاؤں گا۔ میں انہیں یہ بات سمجھانا چاہتی تھی کہ امی ان کی جگہ کسی اور کو دے رہی ہیں، مگر چاہ کر بھی ایسا بول نہیں پاتی۔ دوسری طرف امی کا زیادہ تر وقت کاشف میاں کے ساتھ گزرتا۔ نہ جانے ان کا نام ہی کاشف میاں تھا یا امی ان کو کاشف میاں کہہ کر پکارتی، مجھ کو نہیں معلوم۔ جتنی دیر وہ ہمارے گھر پر گزارتے امی کی زبان پر کاشف میاں ہی رہتا۔ وہ اکثر کاشف میاں کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے بھی نظر آتی۔ میں نے 1-2 بار انہیں روکا مگر جب وہ نہ مانی تو میں بھی خاموش ہو گئی۔ خیر، اگلے ہفتے میری سالگرہ تھی مگر ابو نہیں آ رہے تھے۔ مجھے اس بات کا شدید دکھ تھا۔ اس بار پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ نہ ہی میرے رزلٹ پر یہاں موجود تھے اور نہ ہی میری سالگرہ پہ۔ سالگرہ والے دن میں نے امی کو صاف صاف بول دیا اگر کاشف میاں آئے تو میں کیک نہیں کاٹوں گی، مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی اور شام کو جب مہمان سامنے آئے تو کاشف میاں سب سے پہلے وہاں پر VIP بن کر صوفے پہ برجمان ہو گئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے، مسکراہٹ ان کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے امی پہلے ہی انہیں اس بات سے آگاہ کر چکی ہیں جو صبح ہوئی تھی۔ بولے، ارے رابعہ بیٹی، لگتا ہے آپ ہم سے ناراض ہو۔ بھائی ہم سے کیا خطا ہو گئی، ہمیں بھی تو کچھ پتا چلے۔ میں خاموش رہی اور اپنی نظریں جھکا لی، پھر بولی، جی انکل، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کمرے میں چلی آئی۔ پھر میں نے ان دونوں کو وہاں سے جانے کا کہا، وہ بھی خاموشی سے چلے گئے۔ میں ابو کو یاد کرتی رہی
رات ہونے لگی، مجھے اب بھوک ستانے لگی، بھوک سے میرا برا حال ہونے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا اور دبے پاؤں کچن کی طرف چل پڑی۔ کچن سے کھانا پلیٹ میں ڈال کر اپنے کمرے کی طرف واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ سامنے کاشف میاں اور امی ایک ساتھ بیٹھے دیکھ لیے۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ آخر جب سب مہمان چلے گئے ہیں تو یہ ابھی تک کیوں نہیں گئے۔ دل میں تجسس ہوا کہ ان کی باتیں تو سنوں، آخر کیا بات کر رہے تھے۔ تو میں چھپ کر دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ کاشف میاں امی کے قریب بیٹھے بول رہے تھے کہ آج کالے سوٹ میں تم سچ میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ پوری پارٹی میں سب مہمانوں کی نظریں صرف تم پر ہی ٹکی ہوئی تھی اور میں چاہ کر بھی کسی کو روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں تو خود تم سے پلکیں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ کالا رنگ تم پر بہت جچتا ہے۔ کاشف میاں کی یہی باتیں سن کر مجھے ان پر غصہ آتا تھا کہ کس قدر بے شرمی سے اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ ایسی باتیں کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف سامنے بیٹھی میری ماں جو ان کی ہر بات انہیں ان کی حیثیت یاد دلانے کے میرے شوہر کے دوست ہو تم، اس کی بجائے الٹا مسکرا رہی تھی۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے غصے میں آ کر پلیٹ فرش پر دے ماری اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ امی اور کاشف میاں نے جیسے ہی مجھے دیکھا، چونک کر امی فوراً میرے پیچھے کمرے میں آئیں، مگر تب تک میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ میں کافی دیر سسکیاں لے کر روتی رہی، پھر نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی پتہ نہیں چلا۔ کاشف میاں کب ہمارے گھر سے گئے کسی بات کا کچھ نہیں پتا۔ اگلے دن امی نے آ کر مجھے گلے سے لگایا اور پیار کرنے لگی، مگر نہ جانے کیوں مجھے ان سے اب نفرت سی ہو رہی تھی۔ میں بچی تھی مگر اتنی بھی ناسمجھ نہیں تھی کہ سب کچھ نہ سمجھ سکوں۔ جو میری امی میرے ابو کے ساتھ کر رہی تھی وہ میرے ابو کو دھوکہ دے رہی تھی، جبکہ وہ تو ان کے اور میرے آرام کی خاطر ہی ہم سے دور تھے۔ وہ جو کچھ کر رہے تھے ہمارے لیے ہی تو کر رہے تھے، تاکہ ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، مگر امی وہ ان کے پیٹھ پیچھے ان سے بے وفائی کر رہی تھی۔ خیر امی سے ناراض تھی مگر ان کے بار بار منانے پر مان گئی۔ ویسے بھی امی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ وہ کاشف میاں سے کبھی بات نہیں کریں گی اور نہ ہی انہیں گھر آنے دیں گی۔ میری خوشی کے لیے اتنا ہی کافی تھا، بس اس وجہ سے میں ایک بار پھر پہلے کی طرح ہنسی خوشی رہنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، زندگی ایک بار پھر رائے راست پر آ چکی تھی۔ میں خوش تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، مگر شاید میں غلط تھی۔ ایک دن اسکول میں میری اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ میری ٹیچر نے میری طبیعت بگڑتی دیکھ کر چاچا خیردین کو فون کیا۔ چاچا خیردین ہمارے اسکول کے وین ڈرائیور تھے۔ ٹیچر نے مجھے کہا کہ چاچا خیردین آ رہے ہیں، تم ان کے ساتھ گھر چلی جاؤ اور جا کر آرام کرو، کوئی دوا وغیرہ لے لو۔ تھوڑی دیر بعد چاچا خیردین مجھے اسکول سے لے کر گھر چلے آئے اور گھر کے نزدیک آ کر چھوڑ گئے۔ گھر کے مین گیٹ کی 2 چابیاں تھیں، ایک میرے پاس ہوتی تھی اور ایک امی کے پاس۔ میں نے چابی تالے میں لگائی اور گیٹ کھول کر اندر چلی گئی۔ مجھ کو عادت تھی کہ میں جب بھی گھر کے اندر داخل ہوتی تھی تو اونچی آواز سے سلام کرتی تھی۔ حسب معمول میں نے سلام کیا مگر خلاف توقع کوئی جواب نہ ملا۔ ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، پھر سوچا کہ شاید امی بازار تک گئی ہوں گی یا پھر اوپر کی منزل پر اپنے پودوں کی دیکھ بھال کر رہی ہوں گی۔ امی کو باغبانی کا بڑا شوق تھا اور انہوں نے چھت پر ایک چھوٹا سا باغیچہ بنا رکھا تھا۔ میں نے فریج سے جوس نکالا اور ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر جوس پینے لگی۔ کافی دیر گزر گئی، امی نہ آئی، سوچا اوپر جا کر دیکھتی ہوں۔ جب اوپر کی منزل پر گئی تو دائیں جانب والے کمرے کے جب نزدیک پہنچی تو مجھے اندر سے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ غور کرنے پر اندازہ ہوا کہ امی اندر ہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک مردانہ آواز بھی تھی، اور ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ میں آواز نہ پہچان سکوں؟ وہ کاشف کی آواز تھی۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے اٹک گیا۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ آج اپنی ماں کی اصلیت جان کے رہوں گی کہ آخر ان کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ ٹیرس سے ہوتی ہوئی کمرے کی بیرونی جانب پہنچی، پھر میں نے ایک کرسی لا کر رکھی، اس پر ایک سٹول رکھا۔ دراصل میں روشن دان سے چھانک کر دیکھنا چاہتی تھی کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ روشن دان اونچا نہ تھا۔ میں ہامتی کامتی سٹول کے اوپر چڑھ گئی۔ جیسے ہی میں نے روشن دان سے گردن اندر ڈال کر دیکھا میری چیخ نکل گئی۔ میں نے جلدی سے گردن باہر جب نکالنا چاہی تو میرے سر کا اوپر والا حصہ روشن دان کے اوپر والے حصے سے ٹکرا گیا۔ گھبراہٹ کی وجہ سے میرا پاؤں پھسلا اور میں دھڑم سے زمین پر گر گئی۔ میرے گرنے کی آواز یقیناً انہوں نے بھی اندر سن لی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر پایا۔ امی میرے سامنے کھڑی تھی اور پاس میں ایک ڈاکٹر کھڑا امی کو تسلیاں دے رہا تھا۔ بازو اور سر پر کافی چوٹ لگی تھی۔ امی مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، شاید وہ جانتی تھی کہ میں نے ان کا جرم پکڑ لیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی مگر میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی کسی بات کا جواب دیا۔ اگلے چند روز مجھے شدید بخار رہا۔ امی بار بار مجھے بہانے سے بلاتی بسلاتی رہی، میری تیمارداری کرتی رہی، لیکن جو مقام میرے دل میں ان کے لیے تھا وہ اب نہیں تھا۔
मेरा बुखार ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि इतना बड़ा सदमा मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि अब अम्मी ने जब मेरी खराब हालत को देखा, अब्बू को जल्द से जल्द पाकिस्तान आने का कहा। और यूं अगले कुछ दिन में मेरे अब्बू मेरे पास आ पहुंचे। मैंने जैसे ही अब्बू को देखा इनके गले लगकर खूब रोई। मैं इन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मैं इन्हें छोड़ूं और वो फिर मुझसे दूर चले जाएं। अब्बू ने जब मेरी हालत देखी तो अम्मी पर गुस्सा होने लगे। आखिर तुमने पहले क्यों नहीं मुझे बताया कि ये इस कदर उदास है मेरे लिए? मैं तो बच्ची समझकर इसकी बातों को टालता रहा, मगर तुम तो बड़ी थी। इसकी इस हालत के बावजूद भी तुम मुझसे ये कहती रही कि यहाँ सब ठीक है, आप बेफिक्र रहें और एक ही बार आना। अब्बू का गुस्सा हौलनाक था। अम्मी आगे से सुनती रही और कुछ ना बोली। बोलती भी तो कैसे, वो भी तो जानती थी कि सब गलती इन्हीं की है। अब्बू की बातें सुनकर मुझे समझ में आ गया आखिर अम्मी इन्हें यहाँ आने से क्यों रोकती थी। वो जानती थी कि अगर अब्बू वापस आ गए तो इनका राज फाश हो सकता है, लेकिन शायद कुदरत को ऐसा ही मंजूर था। राज फाश होना था तो हो गया। खैर, इसके बाद अब्बू हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए। मैंने भी चुप साध ली और अब्बू को अम्मी और काशिफ मियाँ के बारे में कुछ ना बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारा हंसता बसता घर बर्बाद हो जाए। बस मैं अब अम्मी से बात नहीं करती थी। कोई जरूरी बात होती तो कर लेती, वरना ज्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारती। मैं समझती थी कि जो तूफान आने को तैयार था वो आते आते थम गया, मगर ऐसा ना था। अब्बू की वापसी के चंद माह बाद ही अम्मी अब्बू से हर बात पर झगड़ने लगी। अम्मी शायद पहले से ही ये सब प्लान करके बैठी थी। उन्होंने अब्बू से खुला का मुतालबा कर दिया। वो ये घर छोड़ के चली गई और काशिफ मियाँ के घर में जाकर रहने लगी। अब्बू के तमाम दोस्तों को ये बात पता चल चुकी थी कि काशिफ मियाँ और मेरी अम्मी का चक्कर था। इस वजह से उन्होंने अब्बू से खुला ले ली। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अब्बू पूरी तरह टूट कर रह गए, मगर खुदा का शुक्र है मैं इस वक्त इतनी बड़ी और समझदार हो चुकी थी कि मैंने अपने आप को संभाल लिया। घर में अब अब्बू और मैं ही रहते थे। अब्बू से खुला के कुछ अरसे बाद ही अम्मी ने काशिफ मियाँ से शादी कर ली और अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने लगी। एक दो बार मैंने अब्बू को बोला कि आप भी शादी कर लें, मगर उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि आज के बाद इस बात का जिक्र कभी मत करना। वो आज भी अम्मी से प्यार करते हैं और इन्हें याद करके अक्सर उदास रहते हैं। अब्बू की अब ख्वाहिश थी कि किसी तरह मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। मैं तो अभी पढ़ना चाहती थी, लेकिन अब्बू अकेले अब सारे घर का निजाम नहीं संभाल सकते थे। एक साल ऐसे ही गुजर गया और आखिरकार उन्होंने अपने ही एक दोस्त के बेटे से मेरी शादी कर दी। मैं हर हफ्ते अपने अब्बू से मिलने जाया करती थी। ताहम मुझे अपनी अम्मी भी बहुत याद आती थी, लेकिन उन्होंने कभी पलट कर हमारी खबर ना ली। 5 साल ऐसे ही बीत गए। अब तो मैं खुद 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। वक्त गुजरता गया, एक के बाद दीगरे अल्लाह ने 4 बच्चों से नवाजा, मगर सारा दिन इनको संभालते संभालते मेरी मत मारी जाती थी। मेरे शौहर का नाम मुबीन था और मैं इनको प्यार से मूबी कहती थी। आज जब वो दफ्तर से घर आए तो मैंने इनको साफ कह दिया कि मूबी साहब, मुझसे अब आपकी ये 4 लुंगड़े नहीं संभाले जाते, मुझको एक आया रख दें। उन्होंने एक प्यार भरी नजर मुझ पर डाली और कहा, अच्छा, कल ही तुम्हारे लिए आया का बंदोबस्त करता हूँ। मैं जानती थी कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। महदूद आमदन के बावजूद वो इनकार नहीं करेंगे। हमारे मोहल्ले में कारी जमशेद साहब रहा करते थे, जो तकरीबन सारे मोहल्ले के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते थे। इनका काफी घरों में आना जाना था और मुबीन से इनकी काफी अच्छी दुआ सलाम भी थी। मुबीन ने जब इनसे इस बात का जिक्र किया तो कहने लगी, हाँ, एक औरत है, बेचारी बड़ी ही मजबूर है, तन्हा औरत है, शौहर छोड़कर चला गया, औलाद कोई नहीं है, इनको आप बस 2 वक्त की रोटी दे दिया करना, वो इस पर राजी हो जाएगी। मुबीन ने फौरन हामी भर ली। अंधा क्या जाने 2 आंखें। अगले दिन शाम का वक्त था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं भी आया के इंतजार में थी। मुबीन ने मुझे बताया कि आज शाम को एक औरत आएगी, ठीक लगे तो देख लेना। मैंने दरवाजा खोला। इससे पहले कि वो कुछ कहती, इसको देखते ही मेरी चीख निकल गई। बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे, एक मैला सा सूट पहना हुआ था और सर्दियों की बीमार सी नजर आने वाली वो औरत कोई और नहीं, मेरी माँ थी। मैंने जल्दी से इनका हाथ पकड़ा और इनको अंदर ले आई। मेरे तो औसान खता हो गए। इनको इस हाल में देखकर इनके मुंह से कोई भी लफ्ज ना निकल सका। मैंने इनको नहाने का इंतजाम किया, नहला धुलाकर इनको अच्छा सा खाना खिलाया और जब से वो आई थी बिल्कुल गूंगी बनकर बैठी थी। मैंने इनका हाथ पकड़कर कहा, अम्मी, मुझसे कोई बात तो करें। वो बस रोई जा रही थी। काफी दिन इनको नॉर्मल होने में लगे और पता चला कि काशिफ मियाँ इनका सारा जेवर हड़प कर चुके थे और जो एक मकान उन्होंने किराए पर दे रखा था वो भी काशिफ मियाँ ने अपने नाम करवा लिया था, जिसको बेचकर अब वो इस मुल्क से जा चुका था। अब न घर था मेरी माँ के पास और ना ही कोई कमाने वाला। तो ये भला हो कारी जमशेद साहब का, उन्होंने इनको अपने घर पर पनाह दी हुई थी। 3 महीने ऐसे ही गुजर गए। मैंने इनको अपने घर का ऊपर वाला कमरा रिहाइश के लिए दे दिया था।
ابا کو جب اس ساری کہانی کا پتہ چلا تو ابا کو شدید دکھ ہوا۔ مجھ سے کہنے لگے تم نے بہت اچھا کیا کہ ان کو اپنے پاس رکھ لیا، آخر کو وہ تمہاری ماں ہے۔ اب سارا دن میرے منع کرنے کے باوجود بھی امی میرے بچے سنبھالتی تھی۔ میں لاکھ منع کرتی تھی کہ میں اور آیا کا انتظام کر لیتی ہوں، لیکن انہوں نے سختی سے مجھے منع کر دیا۔ شام کا وقت تھا، میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں اوپر امی کو دیکھنے کے لیے کمرے میں گئی تو وہ جائے نماز پر بیٹھی زاروں کے تار رو رہی تھی۔ یا اللہ، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دیتا، بس وہ روئے چلے جا رہی تھی۔ میں بھاگ کر ان کے پاس گئی اور گلے سے لگا لیا۔ کافی دیر وہ میری گود میں سر رکھ کر روتی رہی، لیکن اب رونے کی آواز بند ہو چکی تھی۔ جب میں نے ان کو تھوڑا سا اپنے سے پیچھے کیا تو ان کی گردن ایک دم سے میری گود میں ڈھلک گئی، میری چیخ نکل گئی۔ میری چیخیں سن کر مبین بھی بھاگے چلے آئے۔ امی مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ شاید یہی توبہ کا وقت تھا اور شاید ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی تھی۔ میری ماں کی موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ جیسے بھی تھی وہ میری ماں تھی اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، تبھی ان کی موت معافی مانگتے مانگتے ہو گئی۔ کہانی کے آخر میں اتنا کہوں گی کہ اپنی فیملی کو ٹائم دیں اور ان کے ساتھ اچھا وقت گزاریں۔